بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نحو کی اہمیت تو ہم سب کو معلوم ہے۔ علم نحو کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب یہ قول ہمارے لیے کافی ہے کہ تعلموا النحو کما تتعلمون السنن والفرائض، کہ تم علم نحو کو اس طرح سیکھو جس طرح تم سنن اور فرائض کو سیکھتے ہو۔ کتب نحو میں الفیہ ابن مالک کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ الفیہ الف سے ہے اور الف عربی میں ہزار کو کہتے ہیں، چونکہ یہ کتاب بھی 1000 اشعار پر مشتمل ہے، اس وجہ سے اس کو الفیہ کہا جاتا ہے۔ ابن مالک نے نظم کی شکل میں تقریباً تمام نحوی قواعد اور ضوابط کا اس میں احاطہ کیا ہے۔ اس کی متعدد شروحات میں سے ایک نمایاں اور عمدہ شرح العشمونی ہے، جس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس خلاصے کے 2 حصے ہیں، ایک حصے کو اللہ کے فضل سے میں انشاءاللہ بیان کروں گا اور دوسرے حصے کو بیان کرنے کے لیے میں اپنے شریک درس جناب عبدالباسط کی خدمت میں پھر عرض کروں گا، وہ آپ کے سامنے بیان کرے گا۔ اس شرح کی بہت ساری خصوصیات ہیں، ان خصوصیات میں سے چند یہ ہے کہ شارح نے ہر شعر کی فردن تشریح کی، اور یہ تمام شروحات کا ایک جامع شرح ہے۔ قرآن و سنت اور کلام عرب سے بکثرت شواہد اور مثالیں ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے ایک اجمالی نقشہ اور جدول آپ کے سامنے تیار کیا ہے۔ اس نقشے کے اندر کلمہ کی اقسام ثلاثہ، اسم فعل حرف، اور پھر وہ تمام اسما جو مبنی ہے، وہ تمام اسما جو معرب ہیں، وہ تمام افعال جو مبنی ہیں اور تمام افعال جو معرب ہیں، ان تمام کو یہاں پر ہم نے بہترین انداز میں یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد تمام حروف جو کہ مبنی ہیں، حروف تمام کے تمام مبنی ہیں، اس کی 16 قسمیں یہاں پر بہترین انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس کے بعد مقاصد ثلاثہ، نحو کے 3 اہم مقاصد ہیں: مرفوعات، منصوبات، مجرورات۔ 8 مرفوعات ہیں اور 12 منصوبات اور 2 مجرورات، اور آخر میں 5 توابع جو آپ کے پیش خدمت ہیں۔ اس کے بعد ہمارا جو عشمونی کا جو حصہ ہے داخل نصاب، وہ لائح نفی جنس سے شروع ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے جو خلاصہ تیار کیا ہے وہ لائح نفی جنس سے شروع ہے۔ سب سے پہلے شارح نے لائح نفی جنس کا عمل اور لائح نفی جنس کے عمل کے 7 شرائط یہاں پر ذکر کیے ہیں۔ اس کے بعد لائح نفی جنس کے اسم کی قسمیں اور اس کا اعراب مع مثالوں کے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ لائح نفی جنس کے اسم کی 4 قسمیں: مضاف، شبہ مضاف، مفرد، بدون تکرار اور مع تکرار یہاں پر ذکر کیا ہے۔ لائح نفی جنس کا اسم جب مکرر ہو تو اس کا اعراب کیا ہوتا ہے، تو یہاں پر لائح نفی جنس کے اسم کے مکرر ہونے کی صورت میں 5 صورتیں یہاں پر ذکر کی ہے۔ اس میں اول میں 2 صورتیں اور اس میں ثانی میں 3 صورتیں، جو کہ کل 5 صورتیں بنتی ہیں۔ اس کی مشہور مثال لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد لائح نفی جنس کے اسم کی جب صفت لائی جائے اس کا اعراب یہاں پر بیان کیا ہے کہ لائح نفی جنس کے اسم کی جب صفت لائی جائے اس کا اعراب کیا ہے، اس کو بھی بیان کیا ہے کہ لائح نفی جنس کے اسم کی صفت کی 3 اعراب یہاں پر بیان کیا ہے، اور جیسے اس کی مثال لا رجل ظریف فی الدار۔ اس کے بعد المسائل المہمہ، شارح کی خصوصیات ہے کہ باب کے آخر میں تنبیہات کے عنوان کے تحت اہم مسائل اور جدید مسائل کو ذکر کرتے ہیں، اور انہی میں سے ہم نے یہاں پر کچھ ذکر کیے ہیں۔ اس کے بعد ظن و خواتها، یعنی افعال قلوب، شارح نے افعال قلوب کو جس طریقے سے بیان کیا ہے جو عام کتب میں اس طرح بیان نہیں کیے ہیں۔ ظن و خواتها، سب سے پہلے ان کی تعریف افعال قلوب کی ہے الافعال التي تدل على الرجحان والیقین، پھر ان کا عمل کہ یہ مبتدا و خبر پر داخل ہوتے ہیں، ان کو نصب دیتے ہیں مفعولیت کی بنا پر۔ ان کے بعد پھر افعال قلوب کی تعداد 13 ہیں، اور ہر ایک کے سامنے اس کے متعدد معنی اور کن معنی کی صورت میں ان کا عمل کیا ہوگا بہترین انداز میں نقشے کی صورت میں آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا ہے۔ اس کے بعد افعال قلوب کی دوسری قسم جو کہ افعال تسییر ہے، اس کی تعریف اور جو کہ 7 ہیں، آپ کے سامنے ہر ایک کا معنی یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد افعال قلوب کی خاصیات، کہ افعال قلوب کی خاصیات میں سے ایک اہم خصوصیت شارح نے ذکر کیا ہے جو عام داخل نصاب کتب نحو میں نہیں ملتا، جو کہ کیا ہے، الغاء اور تعلیق۔ سب سے پہلے الغاء اور تعلیق کی تعریف کی ہے کہ الغاء ہوا ابطاء العمل لفظا و محلا، اور تعلیق کی تعریف ہوا ابطاء العمل لفظا لا محلا۔ سب سے پہلے ان کی تعریف کی ہے، اور کن افعال میں الغاء اور تعلیق جائز ہے، پھر ان کو بیان کیا ہے کہ 11 افعال میں الغاء اور تعلیق جائز ہے، اور 2 فعل میں الغاء اور تعلیق جائز نہیں ہے، اور افعال تسییر میں بھی الغاء اور تعلیق جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد کن تعلیق کے لزوم کی صورت میں بیان کیا، کن افعال میں تعلیق لازم ہے، 6 افعال میں تعلیق لازم ہے، اور الغاء کے جواز کی صورتیں کہ الغاء 3 صورتوں میں جائز ہے اور 1 صورت میں الغاء جائز نہیں ہے۔
اس کے بعد تعلیق اور الغاء کے درمیان فرق، یہاں پر دو فرق یہاں پر الغاء اور تعلیق کے درمیان بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اہم چیز جو ہم اس سے پہلے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ قول کا معنی کہنا ہوتا ہے، یہاں پر شارح نے ایک اہم چیز بیان کی ہے کہ عالمہ جب معرفت کے معنی میں ہو تو اس کو عالمہ عرفانیہ کہتے ہیں، اور ظنہ جب اتہامہ کے معنی میں ہو تو اس کو ظنہ تہمیہ کہتے ہیں، تو یہاں پر اس کا عمل بھی بیان کیا ہے۔ اور رأى جب رؤیا کے معنی میں ہو تو اس کا رأى حلمیہ کہتے ہیں، اور رأى جب رؤیتن کے معنی میں ہو تو اس کا رأى بصریہ کہتے ہیں، ان کا عمل یہاں پر بیان کیا ہے۔ فعل قلوب کی ایک اور خاصیت یہاں پر بیان کیا ہے، الاختصار اور اختصار۔ سب سے پہلے اختصار اور اختصار کی تعریف کیا، فعل قلوب کے دونوں مفعولوں کو یا ایک مفعول کو بغیر دلیل کے حذف کرنا اختصار، اور دلیل کے ساتھ حذف کرنا یہ اختصار کہلاتا ہے۔ پھر اختصار اور اختصار میں جو کہ ائمہ کا اختلاف ہے، دونوں مفعولوں کو یا ایک مفعول کو بغیر دلیل کے یا دلیل کی بنیاد پر حذف کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، اس اختلاف کو ہم نے بہترین انداز میں آپ کے سامنے یہاں پر اسکرین میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ قول ظنہ کے معنی میں آتا ہے، یعنی قول جو کہ ظنہ کے معنی میں، یعنی قول ظنہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور افعال قلوب جیسا عمل کرتا ہے۔ تقول و تظن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور افعال قلوب جیسا عمل کرتا ہے، اور اس کی 4 شرائطیں یہاں پر شارح نے ذکر کی ہے۔ وہ افعال جو 6 مفعول ہوتے ہیں، 3 افعال کی طرح متعدی ہوتے ہیں، ان کو بھی یہاں پر بیان کیا ہے، جو کہ 7 افعال ہیں جو 3 مفعول کی طرح متعدی ہوتے ہیں اور ان کو نصب دیتے ہیں۔ اس کے بعد مرفوعات کے ایک اہم فاعل ہے، سب سے پہلے فاعل کی تعریف یہاں پر کی ہے۔ اس کے بعد مختلف اعتبارات سے فاعل کی قواعد بیان کیے ہیں، افراد و تثنیہ اور جمع کے اعتبار سے فاعل کی تعریف کی، اس کی 2 صورتیں ہیں، اور تقدیم و تاخیر کے اعتبار سے فاعل کے قواعد 3 صورتوں میں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے اور 1 صورت میں فاعل کو مؤخر کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد اقسام فاعل کہ فاعل کون سے اسم ہوتے ہیں، فاعل یا تو اس میں ظاہر ہوگا یا تو اس میں ضمیر، پھر ضمیر میں سے یا تو واجب الاستتار ہوگا یا جائز الاستتار۔ اس کے بعد تذکیر و تانیث کے اعتبار سے فاعل کے قواعد، یعنی فاعل کا فعل کب مؤنث ہوگا اور کب مذکر، اس کے قواعد بیان کیے ہیں کہ 2 صورتوں میں فاعل کے فعل کو ہمیشہ مؤنث لائیں گے، اور 3 صورتوں میں فاعل کے فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں لا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بیس نائب فاعل، سب سے پہلے نائب فاعل کی تعریف یہاں پر بیان کی ہے کہ فاعل کو حذف کر کے مفعول بھی کو اس کا قائم مقام بنایا جائے۔ اس کے بعد اغراض حذف فاعل کے فاعل کو کیوں حذف کیا جاتا ہے، اس کے کیا وجہ ہے، تو 2 غرض بیان کیے ہیں کہ غرض لفظی اور غرض معنوی 7 غرض اور 2 لفظی غرض یہاں پر بیان کیے کہ ان اغراض کی وجہ سے فاعل کو حذف کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ماضی مجہول بنانے کا طریقہ کہ ماضی مجہول کیسے بنایا جاتا ہے، تو اس کی 2 قسمیں، یا تو مجرد یا مزید ہوگا۔ تو مجرد میں تو اجوف یا غیر اجوف ہوگا، تو یہاں پر ماضی مجہول کے بنانے کو طریقے کو یہاں پر آپ اسکرین میں دیکھ رہے ہیں۔ وہ افعال جو نائب فاعل بننے کے، وہ چیزیں جو نائب فاعل بننے کے قابل ہیں، ان کو یہاں پر بیان کیا ہے کہ وہ 7 چیزیں ہیں، ضروب متصرفہ اور ضروب مختصہ، مصادر متصرفہ، مصادر مختصہ، جو کہ 7 ہیں یہاں پر بیان کیے ہیں کہ نائب فاعل بننے کے صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اشتغال ایک اور بحث، سب سے پہلے اشتغال، یہ عام کتابوں میں اس کو ما اضمر عاملہ علی شرط التفسیر کہا جاتا ہے، اور یہاں پر شاعر نے اس کو اشتغال کا نام دیا ہے۔ سب سے پہلے اشتغال کی تعریف یہاں پر کی ہے، اس کے بعد اس میں اشتغال کے اعراب کو بیان کیا ہے، جس کی 5 صورتیں ہیں کہ نصب واجب، رفع واجب، نصب مختار، رفع مختار اور دونوں مساوی، سب کو یہاں پر تفصیل کے سامنے اس نقشے میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلے حصے کا اختتام کو پہنچا، اب دوسرے حصے کو بیان کرنے کے لیے میں اپنے شریک درس جناب عبدالباسط کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ آئے تمہارے سامنے اگلے حصے کو بیان کریں۔ باب الاشتغال تک جو میرے ساتھی نے بیان کیا، اب اس کے بعد اگلی بحث آتی ہے الفعل المتعدی واللازم۔ سب سے پہلے شارح نے پہلے متعدی کی تعریف اور اس کا عمل بیان کیا، اس کے بعد پھر یہ فرمایا کہ اگر فعل متعدی کے 2 مفعول ہو تو ان دونوں کے درمیان کیا ترتیب ہوگی، اس کی یہاں پر 3 صورتیں بیان کی۔ پھر مفعول بھی کو حذف کرنے کی صورتیں تقریباً 2 صورت بیان کی کہ کن صورتوں میں ان کو حذف کرنا جائز اور کن صورتوں میں ان کو حذف کرنا ممتنع ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ اس کو حذف کرنے کے اغراض بھی بیان کیے کہ مفعول بھی کے حذف کرنے کے اغراض لفظی اور معنوی، اور پھر ساتھ اس کی 2 قسمیں بھی بیان کی، اور مفعول بھی کے حذف، مفعول بھی کے عامل ناصب کو حذف کرنا کن صورتوں میں جائز، یہاں پر تقریباً 2 صورت ذکر کی، ایک جوازی اور 2 وجوبی۔ پھر اس کے بعد لازم کی تعریف بیان کی اور اس کا عمل بیان کیا، اور لازم کی 5 اقسام بیان کیے۔ اس کے بعد
جو سب سے قابل ذکر بات جو عام طور پر داخل نصاب نحوی کتب میں نہیں ملتی، وہ شارح نے یہاں پر تفصیلاً ذکر کیے کہ فعل متعدی کو کن صورتوں میں لازم بنایا جا سکتا ہے اور کن طریقے سے فعل لازم کو متعدی بنایا جا سکتا ہے۔ تقریباً فعل متعدی کو لازم بنانے کی 5 طریقے ہیں اور فعل لازم کو متعدی بنانے کے 7 طریقے ہیں، جو تفصیلاً یہاں پر مع مثال آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلی بحث ہمارے سامنے ہے التنازع فی العمل، جو عام طور پر تنازع فعلین کے نام سے مشہور ہے۔ تنازع فعلین کی تعریف کرنے کے بعد شارح نے اختلاف ذکر کیا کہ 2 فعلوں میں کس کو عمل دینا زیادہ اولا ہے۔ اختلاف ذکر کرنے کے بعد سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب اس اختلاف کی بنا پر ہم 2 فعلوں میں سے کسی ایک فعل کو عمل دے دیں، پھر دوسرا فعل مہمل رہ جائے تو اس کا اس اسم میں کیا عمل دخل ہوگا۔ شارح نے اس کو خوب تفصیل سے بیان کیا اور مثالوں سمیت اس نقشے پر سمجھایا۔ المسائل المہمۃ الخلافیہ، جیسے کہ اس کتاب کی خصوصیت میں سے ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ ہر باب کے آخر میں کچھ مسائل، اختلافی مسائل ذکر کرتے ہیں۔ ان میں سے چند مسائل یہاں پر ذکر کیے گئے، جیسے الازمار قبل الذکر، اور دوسرے فعل کو عمل دینے کی صورت میں اس ضمیر کے اس اسم کی ضمیر کو حذف کرنے کے درمیان جو امام قصائی اور امام فرہ کا اختلاف ہے وہ یہاں پر تفصیلاً ذکر کیے گئے۔ اور دوسرا اہم مسئلہ یہ بیان کیا کہ کن چیزوں کے درمیان تنازع نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ 2 حرفوں کے درمیان، 2 جامد اسموں کے درمیان، اور اسی طرح ایک حرف اور غیر حرف اور جامد اور غیر جامد کے درمیان تنازع نہیں ہو سکتا۔ اگلی بحث ہمارے پیش نظر ہے مفعول مطلق۔ شارح نے مفعول مطلق کی تعریف اور اس کے عامل بیان کیا اور اس کے 3 اقسام بیان کیے، تاکیدی، نوعی اور عددی۔ پھر مفعول مطلق کے عامل کو حذف کرنے کی 2 صورتیں بیان کی، ایک جوازی اور 8 وجوبی صورت۔ اب اگلی بحث مفعول لہو۔ مفعول لہو کی تعریف بیان کیا اور اس کا حکم بیان کیا، پھر اس کے اقسام بیان کیے، تقریباً اس کی 3 قسمیں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ 5 شرطیں اس کی بیان کی کہ 5 شرطوں کے ساتھ وہ منصوب ہوگا۔ پھر مفعول معہ، مفعول معہ کی تعریف اور اس کا حکم بتایا، اور تقریباً اس کے منصوب ہونے کی 6 شرطیں بیان کی، اور اس کا عامل بتایا کہ 2 چیزیں اس کی عامل بن سکتی ہیں، ما قبل فعل یا پھر ما قبل شبہ فعل۔ دوسری اہم چیز مفعول معہ کے معطوف کا اعراب، جو عام طور پر بمشکل نحوی کتابوں میں پایا جائے۔ یہ بیان کیا کہ مفعول معہ کے معطوف کے اعراب کی 3 صورتیں ہیں، جو آپ کے سامنے تفصیلاً ذکر کیے گئے ہیں۔ مفعول فیہ، مفعول فیہ کی تعریف کے بعد اس کا حکم بیان کیا۔ چونکہ مفعول فیہ ظروف میں سے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ظرف کی یہاں پر 2 قسمیں بیان کی گئی، اور مفعول فیہ کا عامل ناصب 3 چیزیں ہو سکتی ہیں، نمبر 1 مصدر، نمبر 2 فعل یا پھر وصف۔ اس کے بعد عامل ناصب کو حذف کرنے کی 2 صورت بیان کی، ایک جوازی اور 6 وجوبی صورت بیان کی گئی۔ اگلی بحث ہمارے سامنے ہے استثناء۔ استثناء کی تعریف کی اور پھر استثناء کے مختلف اعتبار سے کئی قسمیں بیان کی۔ پھر استثناء کی مختلف اعتبار سے قسموں کو بیان کرنے کے بعد کلام کی قسم بتائی کہ کلام موجب ہوگا یا پھر کلام غیر موجب ہوگا۔ اس کے بعد سب سے اہم چیز ارکان استثناء۔ شارح نے کل 5 ارکان استثناء بیان کیے، جیسے کہ مستثنی منہ اور مستثنی ادوات استثناء وغیرہ۔ اعراب استثناء بإلا، یعنی جب استثناء الا کے ساتھ کیا جائے تو اس وقت مستثنی کا اعراب کیا ہوگا؟ اس کی 2 صورتیں بنتی ہیں، یا تو کلام تام میں واقع ہوگا یا تو کلام ناقص میں واقع ہوگا۔ اگر کلام ناقص سے مراد کلام مستثنی مفرغ ہے، اس کی چند صورتیں بنتی ہیں جو آپ کے سامنے پیش نظر ہے۔ اگلی چیز غیرہ۔ غیرہ کے احکام اور خصوصیات آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیے گئے، اور غیرہ بذات خود غیرہ اور غیرہ کے مابعد کا اسم کا اعراب آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اور الا اور غیرہ کے درمیان فرق تقریباً شارح نے 3 فرق بیان کیا ہے۔ لفظ غیرہ اور اس کے مابعد کا اعراب۔ لفظ غیرہ کا اعراب مستثنی بإلا والا ہوتا ہے، اور لفظ غیرہ کے مابعد اسم کا اعراب ہمیشہ جر ہوگا۔ اگلی جدید چیز الا مکررہ، یعنی تکرار استثناء۔ جب الا مکررہ ہو
تو اس صورت میں عامل کون سے مستثنا پر عمل کرے گا؟ اس کی دو صورتیں بنتی ہیں، یا تو الا مقرر ہوگا تاکید کے لیے، یا پھر مقرر ہوگا استثناء کے لیے۔ اگر الا تاکید کے لیے مقرر کیا گیا ہو تو الا ثانی کا عمل لغو ہوگا، اور اگر الا استثناء کے لیے مقرر کیا گیا ہو تو اس کی چند صورتیں بنتی ہیں جو مع مثال آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ الحال، حال کی بحث کو شارح نے خوب عمدہ اور بہترین طریقے سے بیان کیا۔ سب سے پہلے حال کی تعریف کی، پھر حال کی دو قسمیں بیان کی، یا تو مشتق ہوگا یا پھر جامد ہوگا۔ اگر جامد ہوگا تو پھر اس کی دو قسمیں ہیں، یا تو مؤول بالمشتق ہوگا یا تو غیر مؤول بالمشتق ہوگا۔ اگر غیر مؤول بالمشتق ہو تو اس کی 6 صورتیں بیان کی، اور اگر مؤول بالمشتق ہوگا تو اس کی 4 صورتیں بیان کی۔ مصدر منکر کا حال واقع ہونا، یعنی جب مصدر نکرہ ہو کر حال واقع ہو، اس بحث کے اندر نحات کا اختلاف ہے۔ یہاں پر کل 5 مذاہب نحات کے ذکر کیے گئے ہیں۔ ذوالحال کے نکرہ ہونے کی صورت، یعنی عام طور پر تو ذوالحال معرفہ ہوتا ہے، لیکن شارح نے ایک نئی بات یہاں پر یہ ذکر کی کہ ذوالحال 6 صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں ذوالحال نکرہ بھی واقع ہو سکتا ہے۔ ذوالحال مجرور پر حال کی تقدیم، یہاں پر شارح نے اس کی 2 صورت بیان کی، مجرور بالحرف اور مجرور بالاضافت۔ مضاف الیہ سے حال واقع ہونا، شارح نے بیان کیا کہ مضاف الیہ سے حال صرف 3 صورتوں میں واقع ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ 3 صورتوں کے علاوہ کسی صورت میں حال واقع نہیں ہو سکتا۔ حال کا اپنے عامل پر مقدم ہونے کی صورتیں، شارح نے یہاں پر 3 صورت ذکر کی کہ حال اپنے عامل پر 3 صورتوں میں مقدم یا مؤخر ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 واجب التقدیم، نمبر 2 واجب التاخیر، نمبر 3 جائز الامرین، یعنی اس کو مقدم کرنا اپنے عامل پر یا مؤخر کرنا دونوں جائز ہے۔ شارح نے حال کو اپنے عامل پر مقدم کرنے کے بعد حال کی مختلف اعتبار سے تقریباً 10 قسمیں بیان کی جو آپ کے سامنے مذکور ہے۔ پھر کبھی حال جملہ بھی واقع ہوتا ہے، یعنی حال کا بھی جملہ بھی واقع ہوتا ہے، اور اس کی جملے کی 5 قسمیں ہیں جو آپ کے سامنے مکتوب ہیں۔ اگر حال جملہ واقع ہو تو پھر اس جملے کے اندر رابط کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ جملہ فعل مضارع مثبت ہو تو اس میں رابط صرف ضمیر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ 4 جملوں کے اندر حال واو یا پھر ضمیر یا دونوں ہو سکتے ہیں۔ یہاں ہمارے نصاب کا اختتام ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔